الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو نازل کی گئی ہے ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ موضوع ہمارا چل رہا تھا، اس میں ہم پہنچ گئے تھے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو آج غیب کا موضوع ہے، اور تھوڑا وقت اگر بچ گیا تو پھر ہم یقینون الصلاۃ کو بھی کور کر لیں گے۔ تو آج یہ دو لفظ لینے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب، یہ جو ابھی کہا نا ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، تو اب یہ جواب آ رہا ہے، یہ پہلا سوال پیدا ہوگا نا، متقی کون ہے؟ تو متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، پہلی صفت بولتے ہی پہلی بات ہی ہے، یہ بڑی چیلنجنگ ہے یہ چیز، اللہ نے بڑا حکمت کے ساتھ ذکر کیا سب سے پہلے غیب کا، غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ شروع سے اب تک جو ہے نا ایک معمہ بنی ہوئی ہے نا لوگوں کے لیے، جن کے اندر ایمان نہیں ہے خاص طور پر ان کے لیے تو ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم تو صرف انہی چیزوں کو مانیں گے جو ہمیں محسوس ہوں گی، دکھائی دیں گی، سنگھائی دیں گی، یا چکھ لیں گے، یا سن لیں گے، یا ہاتھوں سے محسوس کر لیں گے، تبھی مانیں گے، ورنہ تو نہیں مانیں گے۔ اور یہاں پر بات آ گئی ہے غیب کی، تو غیب یعنی انسان کے حواس سے پوشیدہ، جو کبھی تجربے اور مشاہدے میں نہیں آیا۔ خدا کی ذات و صفات، اس سے بڑا تو کوئی بھی غیب نہیں ہے، سب سے بڑا غیب خود خدا ہے۔ پھر اس کے بعد ملائکہ ہیں، وحی ہے، جنت و دوزخ ہے، اس کے انعامات ہیں، اس کی جزا و سزا ہے، جنات ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو بغیر دیکھے ماننا، ایمان لانا، اس کو تسلیم کر لینا، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور متقی بننے کے لیے سب سے پہلے غیب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص ہر چیز کو دیکھنے، سننے، چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمارا مخاطب بھی نہیں ہے۔ ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے وہ ان سے کیا ہوگا جو یہ نہیں مانتے اس کو، غیب کو، تو ان کے لیے پھر الگ بحث ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان سے مخاطب نہیں ہوں گے، نہیں، اس موقع پر نہیں ہے ہم ان سے مخاطب۔ آپ غیب کا انکار کر دیں تو پھر ہم بیٹھ کے ایک الگ میٹنگ کریں گے، اس کے اندر ہم ثابت کریں گے آپ کو کہ غیب کیا ہوتا ہے۔ غیب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں کہ جس کافر بھی مانے گا، جو غیب کا انکار کرتا ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرے گا، وہ ہے خواب۔ خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے، خواب کا تعلق کس چیز سے؟ وہ جو خواب کے اندر اس کو نظر آ رہے ہیں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، باغ نظر آ رہا ہے، بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں، سب کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے جو زمان و مکان ہے اس کا بتائیں کہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو اشیاء نظر آ رہی ہیں، موت و حیات بھی نظر آتی ہے اس میں، لذت اور خوشی بھی نظر آتی ہے اس میں، غم و حزن بھی نظر آتا ہے اس میں، ڈر اور خوف بھی نظر آتا ہے، تکلیف بھی نظر آتی ہے، راحت بھی نظر آتی ہے۔ اب میرا خیال ہے ہر شخص گزرا ہوگا خواب کی جو کیفیت ہے، یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان سے ہر شخص گزرا ہوگا۔ ہر شخص جو ہے خواب میں ڈرا بھی ہوگا، خواب دیکھ کے وہ خوش بھی ہوا ہوگا، تو یہ تو تجربہ ہے اس کا۔ تو وہ جو کچھ اس میں اس کو نظر آ رہا ہے وہ کیا غیب ہے جو نظر آ رہا ہے خواب میں؟ بولے وہ غیب ہے کیا؟ نظر آ رہا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ وہ حاضر ہے، وہ ہے، موجود ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے۔ اگر میں نے خواب میں دیکھا پہاڑیوں کے اوپر جا رہا ہوں میں، اور پہاڑیوں کے اوپر میں فلائی کر رہا ہوں، تو اور باغات ہیں اور پرفضا، فضا بہت اچھی ہے، ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، اور ہوا میں اڑ رہا ہوں، اکثر لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کے خواب، تو کیا مطلب ہے کہ وہ موجود نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں موجود ہے، آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خواب جو دکھا رہا ہے وہ حقیقت میں موجود ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا اللہ آپ کو سامنے دکھا دے گا، دیکھو یہ دیکھا تھا تم نے، ورنہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا ابھی آتی ہے بات، تو آج تک کوئی بھی عالم یا حکیم اس راز کا سراغ نہیں لگا سکا کہ یہ جو عالم رویا کے جو زمان و مکان ہیں یہ کیا ہیں۔ تو جب آپ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ خواب ہے، تو پھر عالم برزخ پہ بھی یقین رکھیں،
اور اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں. ہم زندہ ہیں مگر زندگی کیا ہے؟ خود زندگی کے اوپر غور کریں. ہمیں اس حقیقت کا شعور ہے یہ وقت کیا ہے. بالعصر کہا ہے نا وہاں پر زمانہ بھی. کل یہی بات ہو رہی تھی، بہنوئی کا میرے انتقال ہو گیا تھا نا کل، تو وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ کیا ہے یار، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ بندہ پیدا ہوتا ہے، کچھ عرصہ گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے دنیا سے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا دن ہے، 365 دن کا سال ہے، اور پھر سال پہ سال گزر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تمہارے جو دنیا کے سال ہیں یہ 1000 سال ہمارے لیے ایک دن ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے ابھی ان کو آئے ہوئے یا گئے ہوئے 1.5 مہینہ 1.5 دن ہوا ہے. 1.5 دن میں 1,500 ہو گیا نا. اور حضرت آدم کے حساب سے لگائیں کتنے لگائیں گے آپ؟ 10,000 سال ہو گئے ان کو یا 20,000 سال ہو گئے ان کو؟ 10,000 سال ہو گئے. تو 10,000 سال اس کا مطلب اللہ کے نزدیک 10 دن ہوئے. ابھی دنیا کو 10 دن ہوئے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پر اوقات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، زمانہ تو وہاں ہے ہی نہیں نا. زمانہ تو ہم سے ہے نا، یہاں پر ہم یہاں ہیں تو ہم سے ہے زمانہ. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی جیسا وقت ہوگا. نہ وہاں پر وقت گزرے گا، گزرنے کا احساس ہوگا کہ آج بھائی 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے یا آج کا دن گزر گیا. نہ وہاں پہ موسم ہوں گے، مختلف قسم کے جو موسم ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. تو اور وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو زمانہ اور وقت جو کچھ بھی ہے وہ سب اس دنیا میں ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آئے دن ہم مخلوقات کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو موت بلحاظ حقیقت کیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم. روح کیا ہے، نفس کیا ہے، یہ غیب کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ادراک سے ماورا چیزیں ہیں. اچھا آپ پھر جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں آپ ان کو دیکھیں. آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں، پھلوں کو دیکھتے ہیں، اس میں کہاں سے آ گیا رنگ، اس کے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی ہے؟ غور تو کریں آپ اس کے اوپر. پھلوں میں رنگ اور خوشبو کدھر سے آ گئی؟ اور یہ جو ذائقہ ہے، الگ الگ چیزوں کا ذائقہ ہے، یہ کس طرح سے آ گیا اندر؟ کوئی سائنسدان بتا سکا ہے ابھی تک؟ میری تو معلومات میں نہیں ہے کہ اس نے بتایا ہو کہ یہ رنگ اور ذائقہ اور خوشبو کہاں سے آ گئی ہے پھلوں کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر، پھولوں کے اندر. تو یہ علم و عقل سے ماورا ہے، یہ چیزیں جو ہے علم و عقل سے ماورا ہیں. تو اب سوچیں کہ جو مخلوق ہے، جو اس نے خلق کیا ہے، ابھی ہم اس کی کن تک نہیں پہنچ سکے ہیں. ہم خالق کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں خالق نظر آ جائے. ہمیں نظر آ جائے گا اللہ ہم مان لیں گے. ابھی تو اس کی جو تخلیق ہے، اس کی ایک تخلیق لے لو. وہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مچھر کے اوپر غور کر لو. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. تم مچھر کو ہی لے لو، مچھر کی تخلیق کے اوپر غور کر لو تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. تو صدیوں سے زمین کے اندر آپ دیکھیں، آپ یہ جو تیل کب دریافت ہوا تھا، پیٹرول کب ملا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ 100 سال، 150 سال، 200 سال؟ بتائیں. 19ویں صدی میں ہے کچھ 19ویں صدی ہے 19ویں صدی میں 19ویں صدی میں، یعنی 1899 کہہ لیں. یعنی یہ والی صدی کہہ رہے ہیں نا آپ، جو 1801 سے ہے 1900 تک، آپ اس کو 19ویں صدی کہہ رہے ہیں نا. ہاں تو آپ یہ لے لیں تو کتنے سال ہوئے اس کو؟ 150 سال 150 سال کر لیں. 150 سال پہلے. تو تیل کے چشمے کدھر تھے؟ غائب تھے. غائب تھے. غیب تھے، وہ غائب تھے مطلب یہ کہ غیب تھے، اور وہ ظاہر ہو گئے نا. لیکن اس کے لیے کیا ہوا؟ انسان کے لیے تو غیب تھے لیکن تھے تو موجود. تو اللہ کے لیے تو غیب نہیں تھے نا وہ، یا اللہ کے لیے بھی غیب تھے؟ اللہ کے لیے تو غیب نہیں تھے، اللہ کو تو پتہ تھا. تو علم کیا ہوا؟ علم و عقل کے ارتقاء سے. وہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ 1000 سال کے بعد جب احسن الخالقین نے دیکھا کہ اس کا صاحب ارادہ و اختیار شاہکار انسان جو ہے وہ اب علمی اور مانوی ترقی کرتے کرتے اشیاء کی کن تک پہنچنے کی صلاحیت کا حامل ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے آخری نبی کو بھیجا کہ اس معاملے کو اب اینڈ کر دیا جائے، ہدایت کا ایک ہدایت نامہ دے دیا جائے. تو اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اب کوئی ہدایت نہیں ملے گی اس کے بعد، اس کو آخری ہدایت دے دی جائے اس کو. تو یہ خود ہی غور و فکر کر کے جو ہے نا پہنچ سکتا ہے. تو اب اس نے غور و فکر کیا، اپنی علم و عقل کے ارتقاء سے انسان نے سراغ لگایا، اور
اس کے اندر جو ایک طلب و جستجو ہے، اس کے اندر جو ایک آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارے انسان کو ایمان بالغیب پر دلالت کرتا ہے. وہ کس چیز کی کوشش کرتا ہے؟ اچھا، آپ کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کبھی کبھی، کوئی آئیڈیا آتا ہے نا، سائنسدانوں کے بھی جو لوگ کچھ بناتے ہیں، لکڑی کا کاریگر لے لیں آپ. وہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے لکڑی سے بنایا اس نے، تو وہ خفیہ خانہ بنانا تھا. تو خفیہ خانے کے لیے ایسے ایسے انہوں نے طریقے جناب بنائے کہ وہ آپ کو بظاہر لگے گا کہ ایک الماری رکھی ہے لیکن اس کے اندر خفیہ خانے بنے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے دماغ چلا رہا ہے نا، وہ اس کے غور و فکر کر رہا ہے، علم کا ارتقاء ہو گیا ہے، عقل کا ارتقاء ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آگے سے آگے غور کر رہا ہے. تو وہ اور غیب کو شعور عطا کر رہا ہے وہ کاریگر، وجود میں لے کر آ رہا ہے جو اس کے ذہن میں آئیڈیا ہے. تو یہ غیب ہے نا، یہ بھی تو غیب ہے، اس کو مانتے ہیں ہم. بھائی واہ کیا چیز بنائی ہے یہ گاڑی آپ سوچیں پہلے کیا تھی گاڑی، اور اب گاڑی کیا بن گئی. ہم پریشان رہتے تھے، پیچھے ہماری گردن دکھ جاتی تھی پیچھے دیکھتے دیکھتے کہ بھائی پیچھے کوئی گاڑی چلا رہے ہیں تو گردن دکھ جاتی تھی، پیچھے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ پھر آئینے لگ گئے، بیچ کا آئینہ لگ گیا، اور اب تو جناب علی کیمرے لگ گئے. اب آپ یوں کر کے دیکھیے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہاں پر. یہ کیا ہے؟ یہ تو سب چیزیں غائب تھی نا، تھیں کیا، وجود رکھتی تھیں. آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو ذرا زندہ کریں، حیرت سے ویسے ہی مر جائے گا وہ، دیکھ کر حیرت سے ہی مر جائے گا وہ. یہ کیا ہے، یہ کون سی دنیا میں آ گیا میں. تو یہ جو اختراعات کرتا ہے نا انسان، اور اکتشافات کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، اس کا حقیقی محرک جو ہے نا وہ ایمان بالغیب ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم و عقل ایمان بالغیب کو چاہتے ہیں، جبھی تو غور و فکر کر کے وہ وجود میں لاتا ہے چیزوں کو. اللہ اور ملائکہ اور وہ جنت دوزخ تو بہت بڑی چیز ہے. ابھی تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی دیکھ لو نا کہ تم کس طرح سے خود غیب کو تم خود ہی ظاہر کر رہے ہو. لوگ غیب کو ظاہر کر رہے ہیں خود. تو یہ غیب کی جو آرزو ہے نا، اصل میں کیا ہے، خوب سے خوب تر کی جستجو. اور خوب سے خوب تر کی جستجو کے اندر غیب کے اکتشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنا زمانہ گزر رہا ہے آگے نئی نئی چیزیں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو علم جو ہے نا صرف غیب کو جاننے کا نام نہیں ہے. آپ غیب کا علم آپ کو آ گیا، یعنی جو غائب اشیاء ہیں ان کا علم آپ کو آ گیا، تو اس کو صرف جاننے کا نام غیب وہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیب کی گرویدگی اور تلاش سے بھی عبارت ہے. غیب پر ایمان کا جو تقاضا ہے نا وہ یہ کہ غیب کی گرویدگی ہو اور اس کی تلاش ہو، جستجو ہو، تاکہ آپ نئی نئی اختراعات کریں. یہ ہونا چاہیے. یعنی اشیاء کو ان کی حقیقت کے ساتھ ظاہر حالت میں دیکھنے کی تمنا اور آرزو، غیب کو جاننا ہے، اس کی ماہیت کو جاننا. ہر شے کی بے شمار مثالیں ہیں، وہ جب ساری جمع ہوتی ہے تو دماغ کہتا ہے کہ کون کون سی مثال دوں. آپ فروٹ میں سے کوئی چیز لے لیجئے، کینو لے لیجئے یا امرود لے لیجئے. اب امرود کے آپ دیکھیں نا اس کے اندر سائنسدان کیا کیا بتاتے ہیں، کون کون سے وٹامن اس کے اندر شامل ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو غیب ہے نا، غیب کو ظاہر کیا ہے نا. یہی مطلب ہے کہ یہ ظاہر حالت میں دیکھنے کی تمنا غیب کو، یہ ہے انسان کے اندر موجود. اسی غیب پر ایمان اور یقین کے نتیجے میں آج دنیا نے اتنی مادی ترقی کی ہے. یہ غیب کی گرویدگی ہی ہے جس کی وجہ سے یہ مادی ترقی ہوئی ہے. اللہ عالم الغیب ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے جو چیزیں عالم موجودات، اشیاء اور حقائق مخفی ہوتے ہیں، اللہ کو ان کا حکم علم ہے، اور ان کی ہر جزیات کا وہ علم رکھتا ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ وہ سب اس پر مشہود ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غیب ہمارے لیے ہوتے ہیں، ورنہ غیب کی جو اصطلاح ہے اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ جب وہ کہتا ہے نا میں عالم الغیب ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ سے جو کچھ پوشیدہ ہے وہ مجھ پر ظاہر ہے. نہیں، مجھ سے تو کچھ پوشیدہ ہے ہی نہیں. وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو غیب ہے میں اس کا عالم ہوں. عالم الغیب کا مطلب یہ ہے، اس کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا خالق ہی وہی ہے. جب خالق وہ ہے تو پھر اس کے لیے غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غیب پر ایمان لانا اور دو وجوہ کی بنا پر لازم ہے. اللہ نے انسان کو اپنی مخلوقات اور تمام اشیاء کے اسما، خواص و صفات
نفع و نقصان وغیرہ کا علم بالقوت ودیت کیا ہے، انسان کے اندر یہ بالقوت ودیت کر دیا ہے اس نے، تو انسان اس علم کے ذریعے علم و حکمت حاصل کرتا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا علم الاسماء، وعلم آدم الاسماء کلہا، یہی نا، تمام اشیاء کے ناموں کا علم دیا، تو اس کا مطلب ہے اس کی تمام خواص اور صفات اور اس کے نفع اور نقصان کا علم دیا، اس کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر کتنا غور و فکر اور تدبر کرتا ہے اور کتنا علم حاصل کرتا ہے اور کتنی اس میں جستجو کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غیب منکشف کرتا چلا جاتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ذرا مشکل موضوع ہے غیب کا۔ یہ ابھی جو ہوا تھا ان کا مناظرہ کہہ لیجیے، وہ شمائل ندوی کا اور اس کا جاوید، ہاں کیا نام، جاوید اختر کا، یہ اس سے لنک ہے یہ چیز جو ہے، ہاں یہ بہت زیادہ لنک ہے یہ چیز جو ہے اس سے۔ خیر وہ تو انہوں نے جو مثال دی تھی، وہ مثالیں تو ہم نے مولانا کے لٹریچر میں بہت پڑھی ہوئی، پہلے سے پتہ ہے ہمیں۔ تو انسان اس علم کے ذریعے علم و حکمت حاصل کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، مشاہدے کرتا ہے، تفکر بالحق کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ ایک لاموجود شے کو وجود میں لے آتا ہے۔ اسی چیز کو ایجاد اور اختراع کہتے ہیں۔ تو غیب پر یقین لائے بغیر انسان نہ تو ایجادات اور اختراعات کر سکتا تھا اور نہ ہی عالم زمان و مکان کی تسخیر کر سکتا تھا۔ منہ سے چاہے نہ کہیں لیکن پریکٹیکل تو وہ غیب پر ایمان لا رہے ہیں، یقین رکھ رہے ہیں غیب پر، اور پورا نظام چلی اس کے اوپر رہا ہے ان کا۔ آج سے 1450 سال قبل قرآن نے ہی انسان کو بتایا کہ تم سلطان کے بغیر علم و حکمت اور سائنسی تجربات حاصل کیے بغیر آسمانوں اور زمین کی حدود کو پھیلانگ نہیں سکتے۔ آیت بتاؤں، یہ کسی کو پتہ ہے یہ والی آیت؟ ہاں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ہاں تمہارے پاس سلطان ہو تو تم کر سکتے ہو، سلطان کے بغیر نہیں کر سکتے۔ سلطان کا مطلب طاقت ہے، اور کہیں حکومت مراد ہوتی ہے سلطان سے، اور وہ بھی ایک قوت ہی ہوتی ہے، اور کہیں یہ سائنسی جو صلاحیت ہے، اور یہ تو تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کی، ان کو بھی سلطان کہتے ہیں۔ تو آج مسلمان اس سلطان سے محروم ہیں، مگر انسانوں میں سے جن قوموں نے یہ سلطان حاصل کر لیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، مریخ تک جانے کی تیاری ہو رہی ہے، وہی لوگ ہیں۔ ورنہ یہ تو کام مسلمانوں کا تھا، ابتدا تو مسلمانوں نے ہی کی تھی نا اس علم و فنون کی، لیکن آج جو ہے نا ہم پیچھے رہ گئے، بس اب ہمیں تو بس لگا دیا انہوں نے، وہ تو ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بس اب یہ گنگنا رہے ہیں، وہ ستاروں کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مادی، طبیعی اور مخفیات اور غیبات پر ایمان لا کر انسان حیرت انگیز ایجادات کر سکتا ہے، تو وہ مابعد الطبیعات پر ایمان لا کر مادی ترقی کے ساتھ ساتھ مانوی اور روحانی ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ کر رہا ہے نا مادی ترقی، تو پھر مانوی ترقی بھی کر سکتا ہے اور روحانی ترقی بھی کر سکتا ہے۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ، فرشتے، کتابیں، رسول، تمام رسول اور تمام انبیاء، قیامت، دوزخ، جنت، ملاقات الہی، مرنے کے بعد جی اٹھنا، تمام وہ چیزیں جن کو حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ سے پوچھا، تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے؟ یہ شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ بھی غیب سے تعلق ہے اس کا، اس لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو ایمان لانے میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فرشتے، صحابہ نے جواب دیا فرشتے۔ اب بھائی فرشتے وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہم سے غیر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ان کو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے نا ان کے اوپر تو سب کچھ۔ تو صحابہ نے کہا پھر انبیاء، تو فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ اس کے اندر آ گیا، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ صحابہ نے کہا تو پھر ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ تمہارے درمیان تو میں خود موجود ہوں۔ تو پھر صحابہ، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو، میرے نزدیک ایمان لانے والوں میں سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، دو گتوں کے درمیان ایک کتاب پڑھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ایمان بالغیب کے حوالے سے
جو ہم لوگ ایمان لائے ہیں یہ اب کہیں کوئی حکم نہ لگ جائے، ڈر لگ رہا ہے مجھے کہتے ہوئے، یہ صحابہ سے بھی زیادہ درجہ دیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، کیونکہ وہاں کچھ نہ کچھ موجود تھا جس کو دیکھ کے وہ ایمان لائے تھے، اور کہا انہوں نے کہ آپ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، آپ کے درمیان میں موجود ہوں. تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے وہ افضل ہوں گے جو بس دو گتوں کے درمیان میں کتاب کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. یہ ہے غیب پر ایمان لانا. تو کم از کم یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہم لوگ ذرا اپر ہینڈ ہو جاتے ہیں. بھائی صحابہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، باقی فرشتے بھی سب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم کو تو کتاب ملی ہے اور ہم ایمان لے آئے. غیب کے موضوع پر اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو بول لیں، کیونکہ یہاں پہ غیب کا تو موضوع ہو گیا. اب میں یقیمون صلاۃ شروع کرنے والا ہوں.